اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے اس صورت میں، اس آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن حکمت الہی جو اللہ تعالیٰ آدم کے پیدا کرنے میں تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا، جس کا اجمالی بیان اوپر آیت میں گزر چکا ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعہ کو پہلے بیان کیا، اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے ہوا تھا بعد میں بیان کیا، تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مسلط اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی کہ انہی وہ علم ہے جس سے یہ فرشتے خالی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، یعنی ان کے تمام اولاد کے سب جانوروں کے، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، بانڈے، چرند پرند، فرشتے، ستارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد لفظ ارزم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں، وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل اور ہوش رکھنے والوں کا ہی لایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، جس میں سے بعض تو پیٹ کے بل گھستے ہیں، بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اس آیت میں ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں، مگر صحیفے سب ذی عقل کے ہیں۔ علاوہ ازیں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قرات میں ہے اور حضرت ابی بن کعب کی قرات میں بھی ارزاہن بھی ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی اور کاموں کے نام بھی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ گو زقاہ نام بھی بتایا گیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر حضرت اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجتے، چنانچہ یہ سب کے حضرت
آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ہم سب کے سب باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں تاکہ ہم اس سے راحت پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ انہیں اپنا گناہ یاد آ جائے گا کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ سب لوگ یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ بھی یہی جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام کیا اور جنہیں تو راحت عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا اور شرمندہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور کلمات اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ سب یہاں آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب وہ سارے کے سارے میرے پاس آئیں گے۔ میں آمادہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا کہ مجھے اجازت دی جائے گی۔ میں اپنے رب کو دیکھتے سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا، کہے سنا جائے گا، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی۔ اب میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر حد مقرر ہوگی۔ انہی میں جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار حاضر ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے پاک نے روک رکھا ہوا اور جن کے لیے جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی ہو، یعنی شرک اور کفر کرنے والے۔ صحیح مسلم شریف، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہی حدیث شفاعت موجود ہے۔ یہاں حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ لو، اگر تم اپنے اس قول میں کہ ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اس قول میں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائے گا سچے ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ بھی مروی ہے کہ اگر اپنی اس بات کے بنی آدم فساد کریں گے اور خون پائیں گے، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، لیکن بہترین قول پہلے ہی والا ہے۔ گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی خلاف زمین کے لائق ہو اور انسان نہیں، تم ہی میرے تسبیح خواہ اور اطاعت گزار ہو اور انسان نہیں۔ اگر سچا ہے تو لو، یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتاؤ، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں نہیں معلوم، تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں علم کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنی شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جسے جتنا کچھ اے اللہ تو نے سکھا دیا اتنا ہی اس علم ہے۔ تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف تجھی کو ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا ہے، جسے جو کچھ سکھائے وہ بھی حکمت سے اور جسے نہ سکھائے وہ بھی حکمت سے، تو حکمتوں والا اور عدل والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ہیں، وہ ہر برائی سے منزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند کیا ہے، اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اسے محبوب ہے۔ حضرت مامون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو کہ تمہارا نام جبریل علیہ السلام ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تم اسرافیل ہو،
یہاں تک کہ چیل کوئے وغیرہ سب کے نام جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں ہر کھلے چھپے کا جاننے والا ہوں۔ جیسے اور جگہ ہے، جیسے ایک اور جگہ کہ تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو، اللہ تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اور جگہ ہے، اور جگہ ہے کہ کیوں یہ لوگ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو تمہاری ہر پوشیدگی اور ظاہر کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے اور وہی عرش اور عظیم کا مالک ہے، رب ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے میں جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دلوں میں جو تکبر اور غرور تھا اسے میں جانتا تھا۔ فرشتوں کا قول ہے کہ زمین میں اسے کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد کرے، خون بہائے۔ یہ تو وہ قول تھا جسے انہوں نے زہر کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بعض دوسرے صحابہ کرام اور سعد بن جبیر رحمۃ اللہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، صدی ضحاک اور سوری رحمۃ اللہ بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور ابو علیہ، ربی بن انس، حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ان کی چھپی بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ پیدا کرے گا ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے۔ لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ اور خود انہوں نے بھی جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور کرم دونوں میں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو اسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں بھلے برے ہر طرح کے ہوں، فرما بردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی، اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ مجھے جنت اور دوزخ دونوں کو بھرنا ہے، لیکن تمہیں میں نے اس کی خبر نہیں کی۔ اب جب کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ہوا علم دیکھا تو ان کی بزرگی کا اقرار کر لیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے اول قول حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ کا ہے، آسمان اور زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر باطن کا علم مجھے ہے۔ ان کے ظاہری قول کو اور ابلیس کے باطنی عجب اور غرور کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا اس لیے کہ عرب میں یہ دستور ہے کہ اور ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لشکر مار ڈالا گیا یا انہیں شکست ہوئی، حالانکہ شکست اور قتل ایک کا ہے یا بعض سا ہوتا ہے، صیغہ جمع کا لاتے ہیں۔ بنو تم کے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پیچھے سے پکارتا تھا، لیکن قرآن کریم میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے کہ جو لوگ تمہیں اے نبی حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں تو دیکھیے کہ پکارنے والا ایک تھا اور صیغہ جمع کا لایا گیا۔ اسی طرح اس میں اور دل میں بدی کو چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا ہے۔ صدق اللہ